دیکھیے قرآن پاک نے ایک سے زائد جگہ پہ بیان کیا، سورت آل عمران میں بیان کیا اور پھر سورت مریم میں جا کے بیان کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماں کی گود میں اللہ نے بولنے کی توفیق دی۔ وہ ماں کی گود میں بولے تو پہلے اپنی ماں کی پاک دامنی کا اعلان کیا، اس لیے کہ ان کی ماں پر تہمت لوگوں نے لگا دی تھی کہ تیری شادی نہیں ہوئی، یہ بچہ کہاں سے لائیے؟ تو انہوں نے اللہ کے حکم کے مطابق اس بچے کی طرف اشارہ کیا تو وہ اور بھڑک اٹھے، کہنے لگے جو پگھوڑے میں ہے وہ کیسے بولے گا، ہم اس سے کیسے گفتگو کریں، تو اپنا پاپ اور گناہ بچے کے سر ڈالنا چاہتی ہے اور ہمیں پاگل بنانا چاہتی ہے۔ تو اس وقت اللہ نے حضرت عیسیٰ کو بلوایا کہ اپنی ماں کی پاک دامنی کا اعلان بھی کر اور میری توحید بھی بیان کر۔ اب وہ ماں کی گود میں تو کیا کہتے ہیں، انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ مجھے کتاب دے گا اور اللہ مجھے نبی بنائے گا۔ یہ کبھی کبھی جس چیز کا وقوع ضروری ہو اس کو ماضی کے صیغے سے ذکر کر دیا کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں ماضی کا صیغہ تحقق کے لیے، لیکن معنی اس کا مضارع کا ہوتا ہے۔ اللہ مجھے کتاب دے گا، اب پگھوڑے میں اللہ نے کتاب نہیں دی، وجعلنی نبیا، اور اللہ مجھے نبی بنائے گا۔ یہ ذہن میں رکھیے گا، کچھ لوگ اس آیت کو پیش کرتے ہیں کہ نبوت مل جاتی ہے ابتدائی میں۔ دیکھو حضرت عیسیٰ نہیں کہہ رہے ماضی کے صیغے سے آتانی، اللہ نے مجھے نبوت دے دی، اللہ نے مجھے نبی بنا دیا، یہ ماضی کا معنی یہاں نہیں کریں گے۔ ایسا کام جس کا وقوع ضروری ہو، لازمن ہو، اس کو ماضی کے صیغے سے ذکر کر دیتے ہیں کہ لازمی ہونا ہی ہونا ہے یہ کام، تو ماضی کے صیغے سے اس کو ذکر کر دیا جاتا ہے۔ آگے حضرت عیسیٰ کہتے ہیں، اسی آیتوں میں جواب ہے اس کا، اوصانی بالصلاۃ والزکاۃ، اس نے مجھے نماز پڑھنے کا حکم دے دیا ہے، زکوٰۃ دینے کا حکم دے دیا ہے۔ اب پگھوڑے میں زکوٰۃ دینی ہے، پگھوڑے میں نماز پڑھنی ہے، وہاں بھی معنی یہ کریں گے اللہ مجھے نماز پڑھنے کا حکم دے گا اور اللہ مجھے زکوٰۃ دینے کا حکم دے گا۔ اس کی تائید قرآن پاک میں موجود ہے، سورۃ نحل کی ابتدائی آیتیں۔ جب مشرکین پر 7 سال کے لیے قحط مسلط کیا جانا تھا تو ابھی عذاب آیا نہیں تھا، اللہ نے فرمایا اتا امر اللہ، اللہ کا عذاب آ چکا ہے، ماضی کا صیغہ ذکر کیا۔ چونکہ عذاب کا آنا لازمی تھا لہذا اسے ماضی کے صیغے سے ذکر کر دیا۔ حضرت عیسیٰ کو نبوت و رسالت ملنی لازمی تھی، اس لیے حضرت عیسیٰ نے اپنے کلام میں اس کو ماضی کے صیغے سے ذکر کر دیا۔ اللہ مجھے کتاب دے گا، اللہ مجھے نبی بنائے گا، مجھے نماز پڑھنے کا حکم دینا ہے اور مجھے زکوٰۃ دینے کا حکم اس نے دینا ہے۔ تعجب اس بات پہ ہوتا ہے کہ لگی تھی تہمت ان کی ماں پر کہ یہ ناجائز بچہ جن کے آئی ہے، اس کی صفائی میں تو حضرت عیسیٰ نے کہا بھی کچھ نہیں ہے، بھائی میری ماں کو کچھ نہ کہو، میری ماں کا کوئی قصور نہیں ہے، میں اللہ کی قدرت کی نشانی ہوں، یہ تو کوئی بات کہی نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں اس بات میں ساری باتیں آ گئی ہیں۔ حضرت عیسیٰ کہتے ہیں اللہ مجھے نبی بنائے گا، نبوت مجھے ملنی ہے، تو حضرت عیسیٰ لوگوں پر یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ میں نے نبی بننا ہے اور نبی کا جو نسب ہوتا ہے وہ سب سے اعلیٰ ہوتا ہے۔ تو نبی کا نسب کبھی مشکوک بھی ہوتا ہے، تو مجھے چونکہ اللہ نے نبی بنانا ہے لہذا تم میرے نسب اور حسب پر شک نہ کرو۔ یہ بیان کرتے 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 آخر میں آ کے حضرت عیسیٰ کہتے ہیں ان اللہ ربی و ربکم، بے شک وہ اللہ جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، فاعبدوہ، اسی اللہ کی
عبادت کرو، ھذا صراط مستقیم، یہ ہے راستہ سیدھا۔ کون سا؟ جس رستے میں صرف اور صرف عبادت کس کی ہوگی؟ حضرت عیسیٰ نے خود صراط مستقیم کی بھی وضاحت کر دی ہے۔ چلو یہ بات آئی تو درمیان میں یہ بھی کرتا چلا جاؤں، صرف اللہ ہی کی عبادت کرنا اور اس میں شرک کا نہ ہونا، ھذا صراط مستقیم۔ اگر صراط مستقیم یہی ہے جس میں عبادت صرف اللہ ہی کی جائے تو خود سورت فاتحہ میں صراط مستقیم کی وضاحت موجود ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، دکھا ہم کو سیدھا راستہ۔ حضرت شاہ عبد القادر نے غالباً میں نے کیا چلا ہم کو، دکھا نہ چلا ہم کو۔ شاہ عبد القادر کے معنی سے معلوم ہوتا ہے کہ اس رستے پہ یہ رستہ بندے نے دیکھا ہوا تو ہے، اب وہ دعا کر رہا ہے کہ ہمیشہ اس رستے پہ چلا۔ حضرت علی المرتضیٰ جو خلیفہ رابع ہیں اور داماد نبی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے اہدنا کا ایک معنی منقول ہے جو تمام مفسرین نے تقریباً اپنی کتابوں میں نقل کیا۔ حضرت علی کہتے ہیں اہدنا اے ثبتنا، اہدنا اے ثبتنا، چلا ہم کو، دکھا ہم کو سیدھا رستہ، یعنی سیدھے رستے پر مرتے ٹائم تک پکا رکھ، ورنہ تو اگر اس نے صراط مستقیم نہیں دیکھا ہوا تو مسجد میں آیا کیوں؟ اگر اس نے صراط مستقیم نہیں دیکھا ہوا تو نماز کے لیے کھڑا کیوں ہوا ہے؟ صراط مستقیم اگر اس نے نہیں دیکھا ہوا تو اللہ اکبر کہہ کے نیت کیوں باندھی ہے؟ اگر اس نے صراط مستقیم نہیں دیکھا ہوا تو ثنا کیوں پڑھی ہے؟ اگر اس نے صراط مستقیم نہیں دیکھا ہوا تو الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین کیوں پڑھ رہا ہے؟ معلوم ہوتا ہے رستہ تو وہ دیکھ چکا ہے، اب وہ کہنا چاہتا ہے کہ یا اللہ مرتے ٹائم تک مجھے اس رستے پر پکا رکھ۔ یہ جو ہدایت ہے یہ دو قسم کی ہوتی ہے، یعنی رہنمائی کرنا دو قسم پر مشتمل ہے۔ پہلی قسم یہ ہے کہ میں اسٹیشن پہ اترا، لاہور اسٹیشن پہ، میں نے کسی آدمی سے شہداء مسجد کا پتہ پوچھا، وہ مجھے سمجھانے لگا کہ سیدھے چلے جاؤ، پھر ادھر مڑ جانا، پھر آگے ایک سڑک آئے گی اس پہ چلے جاؤ، پھر بائیں، مجھے اس نے سمجھایا۔ ایک ہے طریقہ یہ رہنمائی کرنے کا، اس میں احتمال ہے دوبارہ میرے بھٹکنے کا، دوبارہ میرے بھولنے کا، کہ آگے جا کے پھر میں بھول جاؤں اور مجھے پھر کسی سے پوچھنے کی ضرورت پیش آئے۔ یہ ایک طریقہ ہے جس میں بھٹکنے کا احتمال ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ میں اسٹیشن پہ اترا اور میں نے وہاں شہداء مسجد کا پتہ پوچھا، بندہ بڑا نیک اور با اخلاق اور شریف تھا اور حضرت قاضی صاحب کا مقتدی تھا، مجھے بھی غائبانہ جانتا تھا۔ اس نے کہا کہاں بھٹکتا رہے گا، میں اس کو رہنمائی کروں۔ اس نے میرا بازو پکڑا اور میرے ساتھ ساتھ چل پڑا اور شہداء مسجد کے صحن میں لا کے مجھے کھڑا کیا اور کہنے لگا اے ہے شہداء مسجد۔ یہ دوسرا طریقہ ہے۔ تو اہدنا الصراط المستقیم میں رہنمائی کا دوسرا طریقہ مراد ہے کہ اللہ ہمارا ہاتھ پکڑ کے ہمیں جنت کے اندر پہنچا، یہ دوسرا معنی مراد ہے، یعنی اس رستے پر ہمیشہ کیا رکھ، پکا رکھ۔ اب ذرا آئیے، نمازی اس صراط مستقیم کی دعا مانگنے سے پہلے وعدہ کرتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کریں گے اور ہم تجھ ہی سے مدد مانگیں گے۔ یا اللہ یہ جو رستہ ہے نا ایاک نعبد و ایاک نستعین والا، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں اس رستے پر ہمیشہ کے لیے پکا۔ تو صراط مستقیم بھی تو وہی رستہ ہے نا جس میں عبادت ہوگی تو صرف کس کی ہوگی، اللہ کی ہوگی۔
تو جس مسئلے کو سارے انبیاء نے اپنے اپنے وقتوں میں بیان کیا اور ان پر فتوے لگتے رہے اور لوگ پھپتیاں کستے رہے اور خاک و خون میں ان کو تڑپایا گیا، مفسرین نے لکھا ہے کہ بنی اسرائیل نے ایک ایک دن میں 300 نبیوں کو قتل کیا، پیغمبر اللہ کے شہید ہوتے رہے، آگ میں ان کو پھینک دیا گیا اور پتھروں کی ان پر بارش ہوئی اور ان پر الزام تراشیاں ہوئی، وطن سے نکالنے کی ان کو دھمکیاں دی گئیں۔ تو مسئلہ الہ کی اہمیت کے طور پر میں نے آپ کو سمجھایا کہ یہ ایسا مسئلہ ہے جس مسئلے کے لیے اللہ نے تمام انبیاء کو دنیا میں مبعوث کیا ہے۔ جتنی آسمانی کتابیں، تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے، قرآن ہے، صحف موسیٰ ہے، صحف ابراہیمیہ ہیں، تمام آسمانی کتابوں کا موضوع بھی یہی مسئلہ ہے، لا الہ الا۔ تورات میں بھی یہی تھا۔ میں کل آپ کو سورۃ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 2 دکھا چکا ہوں، وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ۔ وہ کتاب کیا کہتی تھی؟ اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، کہ میرے سوا کسی کو کارساز نہ بناؤ۔ توریت کا بھی یہی دعویٰ تھا، انجیل کا بھی یہی دعویٰ تھا اور قرآن پاک کا بھی یہی دعویٰ ہے۔ ذرا نکالیے ایک جگہ، صفحہ نمبر ہے 266۔ دو چھ چھ 11واں پارہ ہے، سورت کا نام ہے سورت ہود، اور سورت ہود کی ابتدائی آیات۔ آپ کو یاد ہو تو میں نے خلاصۃ القرآن کے اس موضوع پر جب بحث کی تھی تو میں نے سمجھایا تھا کہ تقریباً ہر سورت کی ابتدا میں اللہ ایک تمہید مانگتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں تمہید برائے ترغیب الی القرآن۔ اس تمہید میں اللہ لوگوں کو ترغیب دیتے ہیں کس کی طرف؟ قرآن کی طرف۔ اسے معمولی نہ سمجھنا، یہ بڑے شہنشاہ کا حکم نامہ ہے، اس کی اہمیت اللہ پہلے بتانا چاہتے ہیں تاکہ جو بات وہ قرآن کہنا چاہتا ہے لوگ اس بات کو توجہ سے سنیں۔ یہاں بھی پہلے اللہ نے تمہید باندھی، کتاب احکمت آیاتہ، ھذا کتاب، یہ ایک کتاب ہے، احکمت آیاتہ، جس کی آیتیں بڑی محکم ہیں، جس کی آیتیں بڑی مضبوط ہیں۔ احکمت آیاتہ، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما جو نبی پاک کے چچا زاد بھائی اور مشہور مفسر قرآن ہیں، وہ فرماتے ہیں احکمت آیاتہ کا مطلب یہ ہے کہ اس کی آیتوں میں باہمی تناقض اور اختلاف کوئی نہیں۔ پورے قرآن میں کوئی آیت دوسری آیت سے ٹکراتی نہیں ہے، باہمی تناقض نہیں ہے۔ مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ جو ہماری جماعت کے شیخ ہیں، وہ کہتے ہیں احکمت آیاتہ کا مطلب یہ ہے اس کی آیتیں بڑی محکم ہیں، بڑی مضبوط ہیں، بڑی پختہ ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ توریت دنیا میں آئی، اس کا حکم چلتا رہا، لیکن انجیل آئی، اس نے توریت کو منسوخ کر دیا، پھر توریت کا حکم چلتا رہا، اور پھر قرآن آیا تو قرآن نے اپنے سے پہلے ساری کتابوں کو منسوخ کر دیا۔ اب قرآن ایسی محکم کتاب ہے کہ اب کوئی کتاب ایسی نہیں آئے گی جو قرآن کو منسوخ کر دے۔ اس کی آیتیں بڑی محکم ہیں، بڑی مضبوط ہیں۔ ثم فصلت، پھر یہ کوئی الجھی ہوئی ڈور بھی تو نہیں ہے نا کہ جس کا سرا نہ ملے،
اور یہ کوئی مہمہ بھی نہیں ہے جو لوگوں سے حل نہ ہوتا ہو. ثم فصلت، پھر اس کو کھول کھول کے بیان کیا. ایتیں بھی بڑی محکم ہیں، پھر اسے کھول کھول کے بیان کیا گیا ہے. من لدن حکیم، اس کی ایتیں محکم کیوں نہ ہو، بھیجنے والا جو